اکثر ہم اس موضوع سے کتراتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ چلیے آج موت کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آغاز کے طور پر، اختتام کے طور پر نہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ کیا سب کچھ بس یہیں ختم ہو جائے گا، یا یہ کسی نئے سفر کا پہلا قدم ہے؟ عام طور پر موت کو ہر چیز کے خاتمے سے جوڑا جاتا ہے، ہمارے خواب، ہمارے رشتے، ہماری پہچان، سب کچھ۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ہے جو ہمیں ایک بالکل الگ، ایک امید بھری تصویر دکھاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ان الفاظ میں آپ دیکھیں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں خاتمے یا انجام کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے ذائقہ۔ ذائقہ تو ایک تجربہ ہوتا ہے نا، ایک احساس۔ تو موت ایک انجام نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، اپنے رب سے ملاقات کا وہ پہلا لمحہ۔ تو اس کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد ہے ایک یاد دہانی، بس ایک ریمائنڈر کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل سفر تو اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ تو اگر یہ زندگی عارضی ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے ایک امتحان کے طور پر کیسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دنیا بالکل ایک امتحانی مرکز کی طرح ہے۔ ہم سب کو یہاں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، پرکھا جانے کے لیے، اور موت اس امتحان کا آخری اور سب سے اہم سوال ہے۔ اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو سچائی، صبر اور اپنے رب پر یقین کا دامن تھامے رکھتے ہیں، ان کے لیے موت خوف نہیں بلکہ خوشخبری بن جاتی ہے، بالکل ایک خوبصورت راستے کی طرح جو سیدھا جنت کے باغوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موت صرف ایک بار نہیں آتی، ہم ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتے ہیں۔ ہاں، جب ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، جب اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، یا جب کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، یہی تو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی موتیں جو ہماری روح کو اندر سے کمزور کرتی جاتی ہیں۔ اچھا، تو جب وہ آخری لمحہ آتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ چلیں اب اعمال کے وزن پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک تلخ لیکن بہت اہم حقیقت ہے۔ ہماری ساری زندگی کی کمائی، دولت، شہرت، طاقت، سب یہیں رہ جائے گا۔ جو چیز قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی وہ صرف 3 ہیں: ہمارا ایمان، ہماری نیت اور ہمارے اعمال۔ اور اعمال میں بھی کون سے اعمال؟ شاید وہ بڑی بڑی عبادتیں نہیں بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی بھولی بسری نیکیاں، کسی کے چہرے پر ہماری وجہ سے آئی ایک مسکراہٹ، یا کسی ضرورت مند کی وہ خاموش دعا جو اس نے ہمارے لیے مانگی تھی۔ اصل سرمایہ تو یہی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، موت عین انصاف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر دل کو اس کے رب کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور ہر عمل کا پورا حساب ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ سمجھ آ جائے کہ موت انصاف ہے تو پھر اس سے ڈرنے کے بجائے اس کی تیاری کا خیال آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری کی کیسے جائے؟ تیاری کے لیے 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، اپنے دل کو نرم کریں، دنیا کی سختی سے بچائیں اور اللہ کی یاد سے اسے نرم رکھیں۔ دوسرا، اپنے گناہوں کو کم کریں، سچے دل سے توبہ کریں اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اور بہت اہم، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو ہمارا یہ خاکی وجود یہ تو زمین پر رہ جاتا ہے، لیکن ہمارا اصل معاملہ، ہمارا فیصلہ آسمانوں میں طے پا رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موت زندگی کی دشمن ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی سب سے بڑی دوست ہے، ایک یاد دہانی ہے جو ہمیں ہر لمحہ یہ بتاتی ہے کہ اپنے وقت کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، ایک سوال جو ہم میں سے ہر کسی کو آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج میں کون ہوں، آج میں کیسا انسان ہوں، اور کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اور اگر ان سوالوں پر غور کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی آ جائے اور دل بھر آئے تو اسے کمزوری مت سمجھیے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح غفلت کی گہری نیند سے بیدار ہو چکی ہے، اور روح کا بیدار ہونا ہی اصل زندگی کا آغاز ہے۔